أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج آپ یہاں زائن کی مسجد کے افتتاح کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ امریکہ کو توفیق دی کہ اس مسجد کی تعمیر کرے اور اس شہر میں کرے جو جماعت کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 2 دن پہلے ایک جرنلسٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ مسجد یہاں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ تو مساجد تو ہمارے لیے ہر اہم ہوتی ہے۔ میں نے اسے یہی کہا تھا، تمام مساجد ہی ہمارے لیے اہم ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ صرف اس مسجد کے لیے خاص طور پر میں یہاں آیا ہوں۔ میں نے کہا پہلے بھی میں جاتا رہتا تھا مساجد کے افتتاح کے لیے۔ تو بہرحال اس کو میں نے کہا کہ اس مسجد کی اہمیت بھی ہے ایک، اور وہ یہ ہے کہ اس شہر میں تعمیر ہوئی ہے یہ مسجد جو ایک مخالف اسلام کا آباد کیا ہوا شہر ہے، اور جن لوگوں کو تاریخ سے دلچسپی ہے وہ اس تاریخ کے جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس تاریخ کے بتانے کے لیے، کیونکہ جماعت کے علاوہ تو کوئی اس شہر کی تاریخ کو نہیں جانتا، نہ ڈوی کو جانتا ہے، ایک نمائش کا اہتمام بھی جماعت نے کیا ہوا ہے جس سے اس تاریخ پر روشنی پڑتی ہے۔ جو جماعت کے نزدیک اس شہر کی اہمیت ہے اور جن کو دلچسپی ہے وہ اس نمائش سے کچھ حد تک فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ شاید وہ اس بارے میں آرٹیکل بھی لکھے گی کل۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، اس شہر کی تاریخی اہمیت اور ایک نام نہاد دعوے دار اور اس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف غلط زبان استعمال کرنا اور پھر اس کا خاتمہ ہونا اور اس شہر میں جماعت کا قائم ہونا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہر احمدی کو بناتا ہے، اور بنانا چاہیے۔ اور اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم اس شہر کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ شروع میں کونسل نے مسجد کی تعمیر کی مخالفت کی تھی، انکار کر دیا تھا بنانے سے، لوگ ہمارے حق میں کھڑے ہوئے اور کونسل کو مجبور کیا کہ وہ ہمیں مسجد کی تعمیر کی اجازت دے دے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ بس اس ارشاد کے تحت
ہمیں خدا تعالی اس عظیم خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اس مسجد کی تعمیر کی توفیق دی. بس اس لحاظ سے ہم احمدیوں کے لیے ایک صرف خوشی کا دن نہیں ہے بلکہ انتہائی شکر گزاری کا دن بھی ہے، جس نے ہمیں اس خدا کی شکر گزاری کا دن جس نے ہمیں مسجد کی تعمیر کے ساتھ زمانے کے امام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق صادق کی سچائی کا بھی زندہ نشان دکھایا. تاریخ کے اوراق میں بھی سے جو ہے اس زمانے کی تاریخ ہے، اس میں سے بھی چند باتیں بیان کروں گا جس سے اس اہمیت کا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا اور لوگوں کو اس کو تسلیم کرنے کا پتہ چلتا ہے. اور جتنا ہم شکر گزار بنیں گے اتنا ہی خدا تعالیٰ ہمیں اپنے فضلوں سے نوازتا رہے گا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کے نشان ہم پر کھلتے جائیں گے. بس یہ ہماری شکر گزاری کی حالت ہے جو ہمیں ان نشانوں کی سچائی کا گواہ بنائے گی. بے شک حضرت مسیح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، بے شمار وعدے ہیں جماعت کی ترقی کے. وہ آپ کو جماعت کی ترقیات دکھائے گا، دکھائے اور دکھا رہا ہے اور آئندہ دکھائے گا. لیکن ہم ان ترقیات کے دیکھنے اور ان کا حصہ بننے کے حقدار تب ہوں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے والے ہوں گے اور اس کا حق ادا کرنے والے ہوں گے. بے شمار وعدے ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں پورے ہوتے دیکھے. اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر ہر وعدے کو پورا ہونے کے نظارے دکھاتا ہے. یہ وعدوں کو پورا ہونے کا نظارہ نہیں تو اور کیا ہے کہ آج سے 120 سال پہلے جس جھوٹے دعوے دار اور دشمن اسلام کی ہلاکت کی پیش گوئی آپ نے فرمائی تھی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کے، آج اس کے شہر میں جس کے بارے میں اس کا اعلان تھا کہ کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا یہاں جب تک وہ عیسائی نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے جماعت کو مسجد بنانے کی توفیق دی. بس یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے کام. ایک ارب پتی اور دنیاوی جاہ و حشمت رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا کر دیا، ختم کر دیا، اور پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے اپنے فرستادے کا دعویٰ جو اسلام کی نشر ثانیہ کے ساتھ کیا گیا تھا دنیا کے 220 ممالک میں گونجنے کے سامان پیدا کر دیے. لیکن کیا یہاں ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے؟ کیا یہی کافی ہے کہ امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں ہم نے مسجد بنا لی اور جماعت کو ترقی مل گئی؟ نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو میدان عمل بنایا ہے. ہم نے تو چھوٹے شہر، بڑے شہر اور ملکوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانا ہے.
ہم اگر اپنے وسائل دیکھیں تو یہ بڑا وسیع کام نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سب کے باوجود ہمارے سپرد یہ کام کیا ہوا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ ہے. لیکن آپ نے فرمایا یہ سب کام جو کیے جا رہے ہیں یہ تو معمولی کوشش ہے ہماری، اس کے ساتھ اصل میں تو دعاؤں کی ضرورت ہے، دعاؤں سے یہ کام ہونے ہیں. بس اس اہم بات کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دعاؤں کی طرف توجہ دیں، اور مساجد کی تعمیر بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں عبادت کے لیے لوگ جمع ہوں، 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، جمعوں میں باقاعدگی اختیار کریں، دنیا کے لہو و لعب اور کاموں میں اپنی عبادتوں کو نہ بھول جائیں. اگر ہم اپنی عبادتوں کو بھول گئے تو یہ مسجد بنانا صرف ایک ظاہری ڈھانچہ کھڑا کرنا ہے. دنیا کو ہم بتا رہے ہیں، یہ ہم بتا رہے ہوں گے کہ یہاں ایک مسلمانوں کی مسجد بن گئی ہے، لیکن ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قابل نہیں ہوں گے کہ اس مسجد کی برکات سے فیض پانے والے ہوں. یا ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے مددگاروں میں سے ہوں. آپ نے تو فرمایا ہے کہ مسلسل دعاؤں سے میرے مددگار بنو تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جلد سے جلد پورا ہوتا دیکھیں. بس آج ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے کہ مقبول دعاؤں کے لیے اپنی عبادتوں کو زندگیوں کا حصہ بنا لیں، اپنے بچوں کو بھی عبادت کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی نمازوں کو سنوار کر ادا کریں، خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور اس سے مزید فتوحات کی بھیک مانگیں. کتنے خوش قسمت ہوں گے ہم میں سے وہ جن کو یہ سب کچھ حاصل ہو جائے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش برستا دیکھیں. اگر ہم اپنی عبادتوں کے معیار بلند کریں گے، دین کو دنیا پر مقدم کریں گے، تو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں انہیں اپنی زندگیوں میں پورا ہوتے دیکھیں گے. بس ہمیں اپنی حالتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ان ترقی یافتہ ممالک میں آ کر دنیا میں نہ کھو جائیں. اب گزشتہ کچھ عرصے سے نئے اسائلم سیکر بھی یہاں آئے ہیں. بس دنیا میں نہ ڈوب جائیں. یہاں ہر تعمیر ہونے والی مسجد ایک نیا جوش اور ولولہ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارے اندر پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے وعدے پورے فرمانے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے عملوں کی وجہ سے ان کے پورا ہونے کا وقت دور ہو جائے، یا وہ کسی اور کے ذریعے سے پورے ہوں، بعد میں آنے والے لوگوں کے ذریعے سے، اور ہم محروم رہ جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا اسلام کی فتح کا وعدہ تھا،
اور اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا کون انسان، کون نبی ہو سکتا تھا اور ہے؟ لیکن کیا اس کے باوجود جنگ بدر کے موقع پر آپ کی گریہ زاری، عجز، خوف، خشیت اور دعا ایک عظیم مقام پر نہیں پہنچی ہوئی تھی؟ اس قدر کسی گریہ زاری تھی کہ آپ کی چادر بار بار کندھے سے اتر جاتی تھی. اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فتح و نصرت کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو پھر آپ اس قدر بے چینی کا کیوں اظہار فرما رہے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، فتوحات میں بھی مخفی شرائط ہوتی ہیں، اس لیے میرا کام نہایت تضرع سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگنا ہے. اور پھر دشمن کے بار بار کے حملوں، مختلف مواقع پر بار بار حملوں اور ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے باوجود چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے جو فتح دی، اس جیسی فتح عظیم نہ تاریخ نے دیکھی نہ سنی، کہ جان کے دشمن نہ صرف مسلمان ہو گئے بلکہ آپ کے عاشق بن گئے، اپنی جانیں آپ پر نشاور کرنے کی عملی تصویر بن گئے. دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ کوئی دشمن ہماری لاشوں پر سے گزرے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا. اور جن کی قسمت میں ذلت و رسوائی لکھی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فانی فی اللہ کی دعائیں ہی تھیں جو یہ انقلاب لائیں. بس آج بھی فانی فی اللہ کے غلام صادق کی دعائیں ہیں جو اپنے وقت پر پورا ہو کر دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے لائیں گی. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، تم جو میری طرف منسوب ہوتے ہو، اپنی دعاؤں اور اپنے عمل سے میری مدد کرو. آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس کا افتتاح کر رہے ہیں. اس کا نام بھی فتح عظیم مسجد رکھا ہے، اور یہ نام حضرت مسیح علیہ السلام کے الہام اور پیشگوئی کے حوالے سے رکھا گیا ہے. آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر ڈوبی کی ہلاکت کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا، یہ نشان جس میں فتح عظیم ہوگی عنقریب ظاہر ہوگا. اور دنیا نے دیکھا کہ 15-20 دن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا اور وہ ذلت سے ہلاک کر دیا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا سلوک کیا وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے. بہرحال اس کی ہلاکت کے نشان کو اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر آپ نے فتح عظیم قرار دیا. اور آج اس کا اگلا قدم ہے جو اس شہر میں ہم مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں. آپ کے الہام کے ایک حصے کو ہم نے تقریباً 115 سال پہلے پورا ہوتے دیکھا، اور اس کا اگلا قدم ہم آج پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں. 115-20 سال پہلے اس وقت کے اخباروں نے، جو دنیاوی اخبار ہیں، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے چیلنج کو اپنے اخباروں میں جگہ دی، اور پھر اس کی ہلاکت کی بھی خبر دی. بس یہ خدا تعالیٰ کا نشان تھا جسے دنیا نے مانا،
ایک اخبار کے کچھ حصے کا میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں، زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ 23 جون 1907 کے سنڈے ہیرلڈ بوسٹن نے حضرت مسیح علیہ السلام کا تعارف لکھا، پھر آپ کا دعویٰ اور چیلنج لکھا، پھر ڈوئی کے حوالے سے لکھتا ہے، پھر لکھا اس کے بارے میں، اسی اخبار کے کچھ الفاظ میں پیش کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، اس نے ہیڈنگ یہ جمایا، عظیم ہے مرزا غلام احمد جو مسیح ہے، جنہوں نے ڈوئی کے عبرتناک انجام کی خبر دی، اور اب وہ تعاون، سیلاب اور زلزلے کی پیشگوئی کر رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ اگست کے 23 دن گزرے تھے جب قادیان ہندوستان کے مرزا غلام احمد نے الیگزینڈر ڈوئی جو ایلیا ثانی کہلاتا تھا اس کی موت کی خبر دی، جو گزشتہ مارچ میں پوری ہو گئی۔ پھر کہتا ہے کہ یہ انڈین آدمی دنیا کے مشرقی علاقوں میں کئی سالوں سے شہرت رکھتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ آخری زمانے میں جس سچے مسیح نے آنا تھا وہ میں ہوں، اور خدا تعالیٰ نے اسے عزت بخشی ہے۔ امریکہ میں پہلی دفعہ اس کا ذکر 1903 میں ہوا جب ایلیا سوم کے ساتھ اس کا تنازع منظر عام پر آیا۔ ڈوئی کی وفات کے بعد سے انڈین نبی نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا ہے، کیونکہ اس نے ڈوئی کی وفات کا بتایا تھا کہ اس کی، یعنی مرزا صاحب کی زندگی میں ہی نہایت دکھ اور تکلیف کے ساتھ اس کی وفات ہو جائے گی۔ پھر لکھتا ہے، مسٹر ڈوئی، اگر میری درخواست مبارک حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے لکھا ہے اس نے کہ درخواست مباہلہ قبول کرے گا اور صراحتاً اشارتاً میرے مقابلے پر کھڑا ہوگا تو میرے دیکھتے دیکھتے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس دنیا فانی کو چھوڑ دے گا۔ پھر کہتا ہے، اگر مسٹر ڈوئی اس مقابلے سے بھاگ گیا تو دیکھو آج میں، حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے لکھ رہا ہے کہ دیکھو آج میں تمام امریکہ اور یورپ کے باشندوں کو اس بات پر گواہ کرتا ہوں کہ یہ طریق اس کا بھی شکست کی صورت سمجھی جائے گی، اور نیز اس صورت میں پبلک کو یقین کرنا چاہیے کہ یہ تمام دعویٰ اس کا الیاس بننے کا محض زبان کا مکر اور فریب تھا، اور اگرچہ وہ اس طرح موت سے بھاگنا چاہے گا لیکن در حقیقت ایسے بھاری مقابلے سے گریز کرنا بھی ایک موت ہے۔ بس یقیناً سمجھو کہ اس کے صہیون پر جلد تر ایک آفت آنے والی ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں سے ضرور ایک صورت اس کو پکڑ لے گی۔ اب میں اس مضمون کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ اے قادر اور کامل خدا، جو ہمیشہ نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا ہے اور ظاہر ہوتا رہے گا، یہ فیصلہ جلد کر کہ پگٹ اور ڈوئی کا جھوٹ لوگوں پر ظاہر کر دے، کیونکہ اس زمانے میں تیرے عاجز بندے اپنے جیسے انسان کی پرستش میں گرفتار ہو کر تجھ سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ پھر اخبار لکھتا ہے کہ شروع میں ڈوئی نے مشرقی بعید کی طرف سے اس چیلنج پر کوئی عوامی توجہ نہیں دی، لیکن 26 ستمبر 1903 کو اس نے اپنے زائن سٹی پبلیکیشن میں کہا کہ لوگ بعض دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ تم اس طرح کی چیزوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے ان مکھیوں اور مچھروں کا جواب دینا چاہیے؟ اگر میں اپنے پاؤں ان پر رکھ دوں تو انہیں کچل دوں۔ میں انہیں موقع دیتا ہوں کہ اڑ جائیں اور زندہ رہیں۔ صرف ایک دفعہ اس نے کسی بھی طرح سے یہ ظاہر کیا کہ اسے مرزا غلام احمد کے وجود کا علم ہے۔ اس نے مرزا صاحب کا بیوقوف محمدی مسیح کے نام سے ذکر کیا، نعوذ باللہ۔ اور 12 دسمبر 1903 کو وہ لکھتا ہے، اگر میں خدا کا نبی نہیں ہوں تو خدا کی زمین میں اور کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد آنے والے جنوری میں اس نے لکھا کہ میرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو مشرق
مغرب، شمال اور جنوب سے باہر نکالنا ہے اور انہیں اس اور دوسرے صہیونی شہروں میں آباد کرنا ہے۔ اس وقت تک جب تک مسلمانوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، اللہ ہمیں وقت دکھائے۔ یہ اس نے لکھا ڈوئی نے، جب کہ مرزا صاحب نے اسے سختی سے چیلنج کیا۔ اخبار پہ لکھتا ہے کہ مرزا صاحب نے سختی سے اسے چیلنج کیا کہ اللہ سے دعا کرو کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے ہلاک ہو جائے۔ ڈوئی اس حالت میں مرا کہ اس کے دوست اسے چھوڑ کر جانے لگے اور قسمت خراب ہو گئی۔ وہ فالج اور جنون جیسے امراض میں مبتلا ہو گیا اور اسے عبرتناک موت ملی۔ اس کے ساتھ سیہون شہر اندرونی اختلافات کے باعث تباہ و برباد ہو گیا۔ مرزا صاحب سامنے آئے ہیں اور انہوں نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ وہ یہ چیلنج یا پیشگوئی جیت گئے ہیں اور وہ ہر سچائی کے طالب کو سچائی قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ وہ اس آفت کو جو ان کے امریکی مخالف پر پڑی خدائی انتقام کے ساتھ ساتھ خدائی انصاف کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جیسا کہ ایک پیرو بیان کرتا ہے کہ دشمن یعنی احمدی کوئی کہ دشمن کے مرنے پر خوشی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ڈوئی کی زندگی کے بعض مخصوص حالات کی طرف اشارہ کریں۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے دماغوں میں بہت دور ہیں۔ ہم ان حقائق کو اپنے مقصد کے لیے اور مزید سچائی کے اظہار کے لیے شائع کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا مقدس مذہب مردوں کی برائی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حقائق کو اس وقت چھپا لیا جائے جب ان کا ظاہر کرنا معاشرے کے حق میں اور انسانیت، سچائی اور خدا کی خاطر ہو۔ پھر لکھتا ہے حوالے سے احمدی کے کہ ڈوئی پر مصائب نازل کر کے اور بالآخر اس کی بے وقت موت کے سبب غم اور عذاب نازل کر کے خدا تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، جیسا کہ اس نے اپنے رسول کو اس واقعے کے وقوع ہونے سے 3-4 سال قبل بتا دیا تھا۔ یہ ایک اخبار کا نمونہ ہے جو میں نے پیش کیا ہے۔ یقیناً یہ فتح تھی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی پر دلیل بھی تھی اور ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا آپ علیہ السلام کا مشن تو بہت وسیع ہے۔ یہ تو ایک محاذ کی ایک جگہ کی فتح کا ذکر ہے۔ ہماری حقیقی خوشی تو اس وقت ہوگی جب ہم دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے لائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اب اس مسجد کے بننے کے ساتھ تبلیغ کے نئے راستے تلاش کرنے ہوں گے۔ مسیح محمدی کے دلائل کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ پہلے سے بڑھ کر اپنی عملی اور روحانی حالت کو بہتر بنانا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا، اصل فتح عظیم تو فتح مکہ تھی۔ کیا فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے یہ بات کہ مسلمانوں نے تبلیغ کے کام کو روک دیا تھا؟ کیا اسلام کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش نہیں کی تھی؟ جنگوں سے علاقے فتح نہیں کیے تھے؟ ہاں، جنگیں بھی ہوئیں، لیکن اس لیے نہیں کہ دین پھیلے۔ بلکہ دل جیتے تھے، جس سے قربانی کرنے والے لوگ گروہ در گروہ اسلام میں شامل ہوتے چلے گئے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے حاصل ہونے والی فتح کو مستقل تبلیغ اور دعاؤں سے دائمی کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کا شمار ان آخرین میں ہوتا ہے جو پہلوں سے ملے۔ تو کیا پہلوں نے تبلیغ روک دی تھی؟ اپنی روحانی اور اخلاقی حالتوں میں بہتری روک دی تھی؟ عبادتوں کے معیار کم کر دیے تھے؟ جب تک یہ چیزیں رہیں مسلمانوں میں، اسلام ترقی کرتا رہا۔
اور مسلمانوں پر زوال اس وقت آنا شروع ہوا جب دنیا غالب آنے لگی اور تقویٰ کے معیار گرنے شروع ہو گئے، عبادتوں کی طرف توجہ کم ہوتی چلی گئی۔ لیکن کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ تھا کہ قیامت تک اس دین کو قائم رکھنا ہے اور تمکن عطا فرمانی ہے، اس لیے آخری زمانے میں مسیح موعود اور مہدی موعود کو بھیجے گا۔ اور پھر مسیح موعود کو بھیجا اور آپ نے دنیا کو اپنی بعثت کی خبر دی، اور باوجود وسائل نہ ہونے کے یورپ اور امریکہ اور دنیا کے کئی ملکوں میں آپ کا پیغام پہنچا۔ اور ڈوئی کے حوالے سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس شان کے سے پہنچا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی نشت ثانیہ کا بیج بویا تھا، وہ ایک شان سے دنیا میں پھیلتا پھولتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بے شمار وعدے فرمائے ہیں، آپ کو الہاماً فرمایا، خدا ایسا نہیں جو تجھے چھوڑ دے، خدا تجھے غیر معمولی عزت دے گا، لوگ تجھے نہیں بچائیں گے پر میں تجھے بچاؤں گا، اور اس طرح کے بے شمار وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیے۔ اور جماعت کی 133 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے فرماتا چلا جا رہا ہے۔ آج جو جماعت دنیا کے 220 ممالک میں پھیلی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اس نے اس پیغام کو پہنچانے کے سامان فرمائے ہیں۔ اور دنیا آج مرزا غلام احمد قادیانی کی کو مسیح موعود اور مہدی موعود کے طور پر جانتی ہے۔ ہر مخالف کو مقابل میں بلایا آپ نے، اور اسے راہ فرار اختیار کرنے کے علاوہ چارہ نہ رہا، یا اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیے۔ ہاں، انبیاء کی جماعتوں کی مخالفتیں جاری رہتی ہیں، لیکن دشمن جو چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی جماعت احمدیہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پورے وسائل اور طاقتوں کے ساتھ کیا زور ہے جو دشمن نے جماعت کو ختم کرنے کے لیے نہیں لگایا، اور اب بھی لگا رہے ہیں۔ کمزور ایمان اس سے ٹھوکر بھی کھاتے ہیں، لیکن ایک جاتا ہے تو ہزاروں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بس اگر ہمیں اخلاص کا دعویٰ ہے، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی وہی مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں جن کے آنے کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو پھر ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس مسیح و مہدی کا مددگار بننا ہوگا۔ وہ نمونہ دکھانا ہوگا جو صحابہ نے دکھایا۔ ہم نے مسلمانوں کو بھی دین واحد پر جمع کر کے ان کے اندر سے تمام بدعات کو ختم کرنا ہے، اور غیر مسلموں کو بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم سے آشنا کروا کر انہیں خدائے واحد کی عبادت کرنے والا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا بنانا ہے۔ تبھی ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارے بیعت کے دعوے کھوکھلے ہیں۔ اس کے حصول کے لیے ہمیں اپنی عبادتوں کے معیار اونچے کرنے ہوں گے، ورنہ مسجدیں بنانا تو بے مقصد ہے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد خود معین نہیں کر سکتا۔
یہ خدا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے انس و جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس آیت کی بے شمار مقامات پر وضاحت فرمائی ہے۔ ایک موقع پر آپ اس طرح کی وضاحت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اصل غرض انسان کی خلقت کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کے فرمانبرداری کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، مگر افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ جو دنیا میں آتے ہیں بالغ ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے فرض کو سمجھیں، اپنی زندگی کی غرض و غایت کو مد نظر رکھیں، وہ خدا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور دنیا کا مال اور اس کی عزتوں کے ایسے دل دادہ ہوتے ہیں کہ خدا کا حصہ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے، اور بہت لوگوں کے دل میں تو ہوتا ہی نہیں، وہ دنیا میں ہی منہمک اور فنا ہو جاتے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ خدا بھی کوئی ہے۔ ہاں، اس وقت پتہ لگتا ہے جب قابض ارواح آ کر جان نکال لیتا ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے۔ ہم جو زمانے کے امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا تو یہ کام نہیں کہ اس طرح کی زندگی گزاریں، ہمیں تو اس زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس خوبصورت مسجد کی طرف لوگوں کی توجہ تبھی پیدا ہوگی، تبھی ہم اسلام کا پیغام حقیقی رنگ میں آگے پہنچا سکیں گے، تبھی ہم مسیح موعود کے مشن کو پورا کر سکیں گے، جب ہم اپنی کوششوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی عبادتوں کے حق ادا کرنے والے نہ ہوں۔ بس ہر احمدی اس پر سوچے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرے کہ اس کی عبادت کے حق ادا کرنے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے ہوئے اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے والے بن سکیں۔ بس آج اس مسجد کا افتتاح عظیم تب بنے گا جب ہم اس حقیقت کو پہچان لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ورنہ دنیا میں بے شمار مسجدیں ہیں جو خوبصورت ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، لیکن وہاں آنے والے اپنے مقصد پیدائش کو پورا کرنے والے نہیں۔ عبادت صرف اتنی نہیں کہ جلدی جلدی 5 نمازیں یا چند نمازیں ٹھونگے مار کے پڑھ لیں، بلکہ عبادت یہ ہے کہ جو نماز کا حق ہے وہ ادا کیا جائے، اسے سنوار کر پڑھا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 3-4 مرتبہ بار بار نماز پڑھانے کا اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کے نزدیک وہ نماز کا حق ادا نہیں کر رہا تھا، اور جس طرح سنوار کر نماز پڑھنی چاہیے اس طرح نہیں پڑھ رہا تھا۔ بس نمازوں کو بھی اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ہمیں ملتا ہے، اور اس طرح عبادتوں کی مقبولیت تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بھی حق ادا کیا جا رہا ہو۔ جو لوگوں کے حق مارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی نمازیں ان کے لیے ہلاکت کا سامان ہے، وہ ان کے منہ پر ماری جائیں گی۔ بس ہمارا مقصد مسجدوں کو آباد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے آباد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ادا کرنا ہے اور ہونا چاہیے۔ جس شخص کو حضرت مسیح علیہ السلام نے چیلنج دیا تھا، وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ دین کے نام پر دنیا میں اپنی حکومت چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے مسیح علیہ السلام کا نام استعمال کیا، بڑے دعوے کیے کہ وہ مسیح محمدی کے ساتھ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، جیسا کہ میں نے ایک اخبار کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اسے دعا کا چیلنج دیا تو پھر اس کا انجام ظاہر ہو گیا۔ دنیا نے ہر طرح سے ڈوہی کی ذلت و رسوائی دیکھی، اتنا واضح نشان ظاہر ہوا کہ
کہ اخباروں نے بھی اعتراف کیا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا، اور مرزا غلام احمد کو عظیم قرار دینے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن کیا اس عظیم فتح کی خوشی میں ہم صرف ایک یادگار مسجد بنا دیں اور خوش ہو جائیں؟ جیسا کہ میں نے کہا ہے، ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کے پھل کھائے اور کھا رہے ہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو بھی انہی قدموں پر چلنے کی تلقین فرمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے راستے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے چیلنج صرف ہلاک کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ اسلام کی عظمت قائم کرنے کے لیے دیا تھا، دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے لانے کے لیے دیا تھا۔ اس لیے دیا تھا کہ اب مسیح محمدی کی حکومت دنیا میں قائم ہونی ہے، جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو بلند کرتے ہوئے خدائے واحد کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنا ہے۔ بس آج یہ ہمارا کام ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح موت کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں اور مسیح محمدی کے پیغام کو ملک کے کونے کونے میں پھیلا دیں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ خدا تعالیٰ کی وحدانیت ان پر ثابت کریں، اور یہ کام اس وقت ہوگا جب ہم اپنا بھی خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں گے، تقویٰ میں بڑھیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے، خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں جس کا دعویٰ معموریت کا ہے، تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روح دنیا تھے، ان تمام افعال سے نجات پائیں۔ بس اپنی اندرونی صفائی بھی بہت ضروری ہے، اور جب یہ اندرونی صفائی ہوگی تو تقویٰ پیدا ہوگا، اور تو پھر دنیا دیکھے گی کہ نشانات پر نشانات ظاہر ہوتے چلے جائیں گے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں فتوحات کے مزید راستے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور یہی وہ حالت ہے فتح عظیم کی حقیقت کو بھی ہم دیکھیں گے۔ بس اے مسیح محمدی کے غلاموں، ہر فتح کا نشان ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے والا ہونا چاہیے۔ بس یہ عہد کریں کہ آج کا دن ہمارے اندر ایک روحانی انقلاب لانے کا دن ہوگا، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بھی روحانی انقلاب لانے کا دن ہوگا، اور ہونا چاہیے، ورنہ ڈوئی کی ہلاکت سے یا اس شہر کے لوگوں کی ڈوئی کے نام سے عدم واقفیت سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ ہم نے ان کو متعارف کرا دیا، یہ جانتے نہیں تھے۔ فائدہ تو تبھی ہے جب ہم اس فتح عظیم کی پیشگوئی کے پورا ہونے سے، جب اس پیشگوئی کے پورا فتح عظیم کی پیشگوئی کے پورا ہونے سے ہمارے اندر بھی ایک انقلاب پیدا ہو، ایک انقلاب عظیم پیدا ہو، اور ہمارے اہل وطن بھی اور دنیا بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جوا اپنی گردن پر ڈال لیں، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی قائل ہو جائے، اور اس کے لیے ہر قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو یہ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.